آپ لوگ تھک تو نہیں گئے جی؟ بہت شور تو نہیں ہوگا؟ ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے حال کا؟ زیادہ گرمی تو نہیں ہے جی؟ گرمی ہے تھوڑی سی؟ سر سب یہ آپ کی رعایا بند رہنے دیں، کھڑکیاں بند رہنے دیں، وینٹیلیشن چلنے لگی، چلیں ٹھیک ہے. وینٹیلیشن چلنے لگی ہے، کھڑکیاں بند ہیں. چونکہ میں نے جو موضوع لینا ہے نا، میں پہلے ہی آپ کو گفتگو سے پہلے بتا دوں کہ اس کا جو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانی جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے. انسانوں کے جو احساسات ہیں، انسانوں کی جو فیلنگز ہیں، آپ ان فیلنگز کا کتنا احساس تھا آپ کو. تو ایسا نہ ہو کہ میں خطاب کچھ اور کر رہا ہوں اور حال میں کچھ اور ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس خطاب تو نہیں ہوتا، ویسے ہی میں تو سبق ہی سناتا ہوں علماء کرام کو. تو وہ دیکھیں گے اور سنیں گے، چونکہ یہ ساری گفتگو اس طرح کی ہے، گفتگو ہے، بات چیت ہم کریں گے. ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اور یہ بھی میں باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے اس خطاب کا جو عنوان لیا ہے، یہ کیوں لیا ہے؟ اس لیے لیا ہے کہ میں چونکہ فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس ہے ہماری فیملیز میں. ہمارے بچے جو ہیں ان کی پراپر اس طرح کی لک آفٹر نہیں ہو رہی، اس طرح کی تربیت نہیں ہو رہی، ہم بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر پا رہے. فیملیز میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت پرابلمز ہیں. بہت سی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، ادارے میں آتی ہیں، اور وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. گھروں کے اندر میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو ڈائیورس کی ریشو ہے بہت اوپر چلی گئی ہے. یہ ساری چیزیں تھیں میرے سامنے. تو پھر میں نے اس پر کچھ تھوڑا سا کام کیا کہ یہ جو سارے مسائل ہیں ہمارے بچوں کے، فیملیز کے، میاں اور بیوی کے، اس کے لیے تاجدار کائنات کا ماڈل ہمارے لیے کس طرح رہنمائی دیتا ہے. یعنی یہ بیسک وہ کانسیپٹ ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت مور اینڈ لیس، یعنی آپ یورپ کو لے لیں، یو کے کو لے لیں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں اکثر اس طرح کے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا اور میں نے علماء کرام سے بھی مشاورت کی، سے بھی رہنمائی لی کہ کوئی ایسی چیز ہم دیں کہ کم از کم، وہ جیسے ہوتا ہے نا ٹیک ہوم میسج، کہ کوئی چیز ہم گھر لے کے جائیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری نعتیں سنی ہیں، بہت کچھ آپ نے سنا ہے، بڑا ذوق لیا ہے. اب میں مناسب یہ سمجھوں گا کہ کوئی ایک ایسا میسج بھی ہم لے کر جائیں. یعنی اگر ہم جائیں تو کوئی ایسی چیز ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ آج کی محفل کا آؤٹ کم کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے. اور میں آپ کے سامنے جب عرض کروں گا کہ جب یہ چیزیں میں نے بھی پڑھی تو یقین مانے میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا کہ ہم جو تقریریں کرتے ہیں نا، ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. تو یہ میں نے اپنے آپ کو بھی سنانا ہے، یعنی صرف آپ کو نہیں سنانا، سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو، وہ آپ دیکھیں گے اور آپ پھر ہمیں بھی دیکھیں گے کہ سیاست ہمارا بھی عمل اس طرح کا نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں، انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوسروں کو سناتے سناتے اسے خود احساس ہو جاتا ہے یار مجھے کوئی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز میرے اپنے اندر بھی نہیں ہے. اور ہم بھی اسی طرح کے کرائسس فیس کر رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہم بن سور کے آ جاتے ہیں، لیکن ایشوز ہمارے بھی آپ سے ملتے جلتے ہیں، یہی ہیں. باقی آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے. اللہ پاک کیونکہ ستار العیوب ہے، اس نے ہم سب پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں اور سب کا بھرم رکھا ہوا ہے. تو میں اب گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. نحمدہ
ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حضرت علامہ محمد اقبال فانی صاحب، محترم علامہ حافظ صداقت علی صاحب، محترم علامہ ناصر علی صاحب، محترم علامہ اسرار احمد صاحب، محترم علامہ قاری نور علی سیالوی صاحب، محترم ڈاکٹر پروفیسر ارشد ضیاء صاحب، محترم علامہ نصیر احمد نوری صاحب، محترم علامہ قاری انصر قادری صاحب، اور انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حاجی پرویز نثار صاحب، محترم حاجی محمد افضل انصاری صاحب، انتہائی قابل صد احترام محترم اعجاز احمد بڑائش صاحب، اور برادر مکرم محترم اویس اعجاز صاحب، محترم شیخ عبداللہ صاحب، محترم ظفر اقبال سیال صاحب، اور انتہائی قابل صد احترام ہماری بہن محترمہ باجی سمینہ بھٹی صاحبہ، محترم بہن باجی سمینہ اسحاق صاحبہ، اور جملہ خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیہیو بچوں کے ساتھ کیسا تھا، خواتین کے ساتھ کیسا تھا، فیملیز کے ساتھ کیسا تھا، اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی مصروفیات کا عالم کیا تھا۔ یعنی ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، ہماری مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ اور تصور کریں وہ ذات جو بیک وقت ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، وہ ریاست مدینہ کی سربراہ بھی ہے، وہ بیک وقت کمانڈر ان چیف بھی ہے، وہ ایک ہی وقت میں چیف جسٹس بھی ہے، وہ ایک ہی وقت میں مسجد نبوی کا امام اور خطیب بھی ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا معلم بھی ہے۔ اور اگر آپ صرف مدنی زندگی کو دیکھیں تو 88 غزوات اور سرایہ ملا کے ہوئے ہیں، ایوریج نکالیں تو ہر سال میں 8 سے 9 وارز ہو رہی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اگر ایک وار یعنی ہر مہینے میں ایک جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کتنی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، کس طرح فوج کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ وہاں یتیم بھی آ رہے ہیں، بیوہ عورتیں بھی ہو رہی ہیں، زخمی بھی آ رہے ہیں، اور ہر ایک کی کفالت ایک ہی ذات کر رہی ہے۔ یہ تو اس کی زمینی مصروفیات کا عالم ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 13 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، وفود بھی آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، آپ انہیں بھی انٹرٹین کر رہے ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں۔ سوچیں، گھر والوں کو بھی پورا ٹائم دیا جا رہا ہے، بچوں کو بھی پورا ٹائم دیا جا رہا ہے، صحابہ کو بھی پورا ٹائم دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات بھی تیار ہو رہا ہے۔ اب اس تصور کو ذرا سامنے رکھ لیں، اور پھر صرف زمینی مصروفیات نہیں ہیں، آسمانی مصروفیات بھی ہیں۔ ملائکہ بھی آ رہے ہیں، جبریل امین بھی آ رہا ہے، وہی بھی اتر رہی ہے، اور ساری کائنات تک دعوت پہنچانے کا دائی بھی تیار ہو رہے ہیں، مبلغ بھی تیار ہو رہے ہیں، ساری کائنات کے لیے ایمبیسڈر بھی تیار ہو رہے ہیں۔ ایک ہی ذات کر رہی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی ذات۔ اور یقین مانیں، آپ آقا کی سیرت
की सारी जिंदगी का लिटरेचर पढ़ लें, किसी एक ने आपसे वक्त की शिकायत नहीं की। सहाबा इकराम ने नहीं कहा, अज़वाज मुताहरात ने नहीं कहा, आपकी औलाद ने नहीं कहा, किसी गरीब यतीम और बेवा ने नहीं कहा। अब सोचें थोड़ी देर के लिए कि हमारी मसरूफियात का आलम क्या है। हम अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं, हम अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं, और हमारी मसरूफियात का आलम क्या है। इन इंसान के पास अगर एक ही जॉब हो ना, तो वो ये कहता है कि मैं बड़ा मसरूफ हूं। यहां तो एक जॉब नहीं है। यानी आए देखे ना दुनिया कितनी डेवलप हो गई है, कितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है। जहां पहले हजारों लोग काम करते थे, आज वहां पर एक मशीन काम कर रही है। जहां सैकड़ों लोग बैठे होते थे, एक कंप्यूटर बैठ के सैकड़ों लोगों का काम कर रहा है। सोचे ये वो जमाना है, हर काम हाथ से करना पड़ता है, हर काम के लिए इंसान चाहिए। और जो 7 लोग हैं वो भी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये नहीं है कि वो सारे कोई पीएचडी थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए थे। उनमें तो सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि मुझे तो ऊंट भी चलाने नहीं आते थे। जिसको आज दुनिया सबसे बड़ा मुंतजिम मानती है कि आपसे बेहतर निजाम रियासत दुनिया में किसी ने नहीं दिया। सैयदना फारूक आजम रियासत में जो मॉडल आपने दिया है, आज सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सारा स्कैंडिनेविया उस मॉडल को फॉलो करता है। वो कहते हैं कि मुझे तो ऊंट चलाने भी नहीं आते थे। उनकी तरबियत की, और कहां तक तरबियत की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लौ कान बादी नबी लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। यानी इसमें आप बात को समझें, एक ऐसा शख्स जिसने कुफ्र और शिर्क के माहौल में आंख खोली है, जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं किया, कोई ऑक्सफोर्ड नहीं, कोई कैम्ब्रिज नहीं, कोई हार्वर्ड नहीं, दुनिया जहान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ही जात है, और वहीं से कायनात के सारे उलूम का सरचश्मा फूटा है। तो दोस्तान मोहतरम, इस सतह पे गुलामों को तैयार किया, फिर एक को तैयार नहीं किया। आपके जब विसाले मुबारक के वक्त करीब आए, आपने एक लश्कर तरतीब दिया और उसका सिपा सालार हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर कर दिया। 17 साल का नौजवान है, आपका विसाल हो गया। लश्कर ने रवाना होना था, लेट हो गया। लोग सहाबा इकराम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए और आके अर्ज करते हैं, आप सिपा सालार चेंज कर दें। आका के विसाल के बाद पहला मार्का है, ऐसा न हो कि कहीं शिकस्त हो जाए और लोग ये समझेंगे कि पहले जो सारी फतवात थी वो इनके नबी की बरकत से थी। इनका नबी हयात था, हयात ज़ाहिरी में था। अब वो नहीं रहा। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद पहला मार्का है, किसी बड़े जर्नैल को भेजें, खालिद बिन वलीद को भेज दें, साद बिन अबी वकास को भेज दें, कोई बड़ा जर्नैल भेजें। पहला मार्का है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने आका के फैसले को कभी नहीं बदलूंगा। आका को भी मालूम था, आपने पहले ऐलान कर दिया था कि मेरा विसाल का वक्त आ गया है। आपने ये ऐलान खुतबा हिज्जतुल विदा में कर दिया कि मैं इस जगह पर दोबारा आपसे नहीं मुलाकात करूंगा, ये मेरा आखिरी हज है। आखिरी खिताब कर दिया, बता दिया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे आका को मालूम था। उन्होंने उसामा बिन ज़ैद को क्यों कहा कि यह सिपा सालार होगा। एक बात समझाई कि मैंने फारूक आजम से लेके खालिद बिन वलीद से लेके उसामा बिन ज़ैद तक हर एक को सिपा सालार बना दिया है। ये तरबियत।
یہ معیار تھا آپ کی تعلیم اور تربیت کا اور آپ کے فیض کا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستان محترم، اب ہم تھوڑی سی چند، میں آپ کے سامنے کچھ ماڈل رکھوں گا، کچھ ایگزامپلز رکھوں گا کہ ہستی یہ ہے، مقام یہ ہے کہ زمین والے کیا، عرش والے کیا، فرش والے کیا، ملائکہ بھی جس کے دیدار کو ترسیں اور جبریل بھی آ کے جس کے قدموں کے بوسے لے. مقام یہ ہو. اور آگے میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں گا، پھر آپ تصور کریں کہ اس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں. سیدنا فاروق اعظم ہی کہا کرتے تھے، آقا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، آپ ہمارے اندر رہتے ہیں، آپ نے ہمارے اندر آ کے شادیاں کی، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ تو عرش کے رہنے والے تھے اور آپ ہمارے فرشیوں کے ساتھ بیٹھتے رہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو ارشاد فرمایا نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب یہ رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جم کٹا ہے، جو لوگ کشاں کشاں آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اب آپ یہ بھی سوچیں نا کہ حالات کتنے مشکل تھے وہاں پر. جو ایمان قبول کر رہا ہے اسے کتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ فیملی بائک آؤٹ کر دیتی ہے، اس کا بزنس بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے رشتے چھوڑنے پڑے. کون سی ایسی چیز تھی؟ اتنے مشکل ترین حالات کے اندر بھی لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑا. دیکھیں نا، اب محترم فانی صاحب بات کر رہے تھے کہ کسی کے ساتھ جڑنا چاہیے. ہمارا تو جڑنا مفت میں ہے، ہمیں تو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی نا. آپ ذرا پوچھے حضرت سمیہ سے کہ تاجدار کائنات کے ساتھ جڑنے کی کیا قیمت ان کو ادا کرنی پڑی. پوچھے حضرت بلال حبشی سے، پوچھے حضرت عمار بن یاسر سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا ایسے ہی تھا کہ دنیا جہان کی ساری تکلیفوں کو، ساری پریشانیوں کو اور سارے مصائب و آلام کو گلے لگانا تھا. اتنی تکلیفیں ہوں، اتنی پریشانیاں ہوں، اتنی آزمائشیں ہوں، اور بندہ پھر سارا کو چھوڑ دے، ساری راحتیں چھوڑ دے، سارے سکون چھوڑ دے، سارے چین چھوڑ دے، سارے آرام چھوڑ دے، دنیا جہان کی ساری نعمتیں چھوڑ دے اور آقا کو نہ چھوڑے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کون سا میگنیٹ تھا؟ وہ کون سی بانڈنگ تھی جس نے صحابہ کرام کو اور صحابیات کو آقا کا اتنا گرویدہ کر دیا تھا؟ آئیں اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اے میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اتنے نرم دل ہیں. یہ جو آپ کا نرم دل ہونا ہے، اور یہ نرمی دل کہاں تک ہے؟ آگے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ. عزیز کا معنی ہوتا ہے ان پر غالب آ جاتی ہے. ما انتم، اے لوگو جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے بڑا لطیف معنی یہاں پر بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دیکھیں امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ. عزیز علیہ ما انتم. آپ قرآن مجید کے الفاظ پہ توجہ دیں ذرا. عزیز کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ غلبہ پا لیتی ہے. ما انتم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی تمہیں تکلیف بعد میں پہنچتی ہے. ہمارے جو حواس کا نظام ہے، یہ جو سینسز کا سارا سسٹم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اگر سوئی چبھے
तो सुई के चुभने से पहले आपको दर्द होता है जी? कांटा लग जाए, कोई चोट लग जाए, कहीं कोई जिस्म में जख्म हो जाए, आपको दर्द कब होता है? चोट लगने के कुर्बान जाएं ताजदारे कायनात पर। आपका उम्मत के साथ रिश्ता क्या है? इंसानियत के साथ आपका ताल्लुक क्या है? आप उस ताल्लुक की नोयत को देखें, उस रिलेशन की नेचर को तस्वुर में लाएं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तुम्हें तकलीफ बाद में पहुंचती है, और उस तकलीफ का एहसास मेरे महबूब पर पहले ही गालिब आ जाता है। और यहां हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम ने एक और बात बड़ी कमाल की है, और शायद ये उन्होंने ही की है, मेरा कोई ज्यादा मुताला नहीं है, लेकिन मैंने जो तफसीरें देखी हैं, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का ये जो उम्मत के साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, आप जरा इसको तस्वुर में लाएं कि आपके किसी उम्मती को जो तकलीफ पहुंचती है, उस उम्मती को वो तकलीफ बाद में पहुंचती है, पहले वो तकलीफ रसूल पाक को पहुंचती है। आपने कहा बंदा इस तस्वुर को जरा सामने रख ले, फिर हम क्या किसी को तकलीफ देने का तस्वुर कर सकते हैं? यानी जब आप किसी इंसान को तकलीफ दे रहे हों, किसी मुसलमान को तकलीफ दे रहे हों, और आपको ये बात याद रहे कि मैं इसको तकलीफ नहीं दे रहा, इसको तकलीफ बाद में होगी, ये तकलीफ पहले मेरे आका को होगी। आप तस्वुर कर लें, फिर हमारे अखलाक कैसे समझ जाएंगे। अगर इस तस्वुर में इंसान जिंदा रहे कि मैंने जो इसको तकलीफ देनी है, इसको बाद में होगी, ये तकलीफ पहले मेरे आका को होगी। अगर इंसान इस तस्वुर के साथ जिंदा रहे तो कोई मुसलमान किसी को तकलीफ दे सकता है? नहीं, जो आका का कलमा पढ़ता है और हुजूर के इश्क का दावा करता है और मोहब्बत रसूल की बात करता है, अगर इस तस्वुर के साथ वो जिंदा रहे तो क्या वो किसी को तकलीफ दे सकता है? अगर उसे पता हो कि मैंने ये जो तकलीफ इसको दे रहा हूं, इससे पहले मैं अपने आका को दे रहा हूं, इस एक तस्वुर के साथ हमारी सारी जिंदगी समझ जाती है, हमारे अखलाक समझ जाएंगे, हमारी जबान समझ जाएगी। बाज़ औक़ात हम ऐसे जुमले बोल देते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ हो जाती है। इंसान कितना मोहतात हो जाएगा। फिर कुरान मजीद ने कहा, आका अलैहिस्सलाम का कितना ताल्लुक है, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, ऐ मेरे महबूब, ये जो लोग ईमान नहीं ला रहे, आप इस पर इतना अफसोस न करें, इतनी परेशानी न लें कि आपकी जान ही चली जाए। आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि लोग दोज़ख में जा रहे हैं, दोज़ख की आग में गिर रहे हैं। आपका ये पैशन कि अल्लाह पाक कह रहा है कि मेरे महबूब आप इतनी पेन क्यों ले रहे हैं इनके लिए, आप इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और देखना जो कुछ ताइफ में हुआ तो मलाइका ने कहा कि हम इनको पीस देते हैं, बस आप इजाजत दे दें। मालूम है आपने क्या कहा था? यानी आपकी सोच कितनी ऑप्टिमिस्टिक है। आपने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं समझते ना इनकी नस्लें जान जाएंगे कि मैं कितना बड़ा इनका मौसम हूं। यानी आप ताजदारे कायनात की ये जो सोच है, ये सोच का जाविया है। चलें, इनसे इन्होंने इतना जुल्म किया है, जुल्म भी क्यों किया है? आपने फरमाया ये मुझे जानते ही नहीं है। अगर इन्हें समझ आ जाए कि मैं इनका कितना बड़ा मोहसिन हूं, फिर ये हरकत कभी ना करते। और फिर वहीं से कितने लोग पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत दी। ये जो पैशन है। और फिर कुरान मजीद कहता है, आका अलैहिस्सलाम का एक मामूल मुबारक था, जो आता आप उसकी बात सुन लेते। जो आता, जैसे आता, कोई काफिर आया है, कोई मुशरिक आया है, कोई मुनाफिक आया है, कोई दीन का बदतरीन दुश्मन आया है,
آپ کا معمول دوبارہ کیا تھا؟ ہر ایک کی بات سن لیتے. یعنی یہ ظرف، وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ آپ مصروفیات کا عالم بھی دیکھیں اور پھر ہر بندے کی بات سن رہے ہیں. منافقوں نے اس پر بھی باتیں بنانا شروع کر دی اور تانے دینے شروع کر دیے. عجیب رسول ہے، جو آتا ہے اس کی بات سن لیتے ہیں. اور پھر چونکہ آپ اتنے لجپال تھے، آپ کو پتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے. اب سورہ توبہ پڑھیں. جب غزوہ تبوک ہوا، بہت سے منافق نہیں گئے، چند ایک شرارت کرنے کے لیے گئے. حکم تھا کہ سارے جائیں، اور اس میں وہ 3 صحابہ جن کے نام پہ سورہ توبہ ہے، حضرت مالک. تو وہ جو منافق آتے وہ آ کے جھوٹی قسم اٹھاتے اور آ کر ان کو معافی دے دیتے. اللہ پاک نے کہا کہ میرے محبوب یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں. لیکن آپ کا دیکھیں اخلاق، جو آ رہا ہے ہر ایک کی بات، پردہ نہیں کسی کو اٹھا رہے، کسی کو شرمندہ نہیں کر رہے. جو آیا، جس نے جو بات کی. اب دیکھیں نا، ہمارے سامنے کوئی آتا ہے، ہمیں تو پتہ سوری کوئی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ سوری کوئی نہیں، اور وہ ذات ہے جو ایک لمحے میں انسان نہیں، اس کی ساری نسلوں کو سکین کر لیتی ہے اور قیامت تک سکین کر لیتی ہے. ایک موقع ایسا آیا زندگی میں، ایک منافق نے کہا بتائیں میرا ٹھکانہ کہاں کا؟ فرمایا دوزخ میں ہوگا. یعنی جس کے علم کا یہ عالم ہو، جس کی معرفت کا یہ عالم ہو کہ ایک لمحے میں انسان کا سارا ماضی بھی، مستقبل بھی اور مرنے کے بعد کے حالات کو بھی سکین کر لے، اس کے سامنے کوئی بہانہ کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی چیٹنگ کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی غلط بات کر سکتا ہے؟ لیکن ظرف دیکھیں، عظمت دیکھیں، کردار دیکھیں، جو آ رہا ہے آپ اس کی بات سن رہے ہیں. اس پر منافقین نے کہا، قرآن مجید میں ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. کچھ منافق لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کانوں کے کچے ہیں معاذ اللہ. ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، جو آتا ہے اپنی کہانی سناتا ہے یہ مان لیتے ہیں. قربان جائیں، ظرف دیکھیں، کردار دیکھیں، عظمت دیکھیں، اور پھر پردہ پوشی دیکھیں. ہمیں تو تھوڑی سی کسی کی پتہ چل جائے نا کمزوری، تھوڑی سی پتہ چل جائے نا، تو ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہیں، ہمیں آپ کا، چونکہ ہم اپنے ظرف کی بات کرتے ہیں نا، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظرف ہے، یہ خدائی ظرف ہے، یہ خدا کے ظرف کا مظہر ہے. جیسے وہ ہے نا ستار العیوب، ہزاروں پردے ڈال رکھے ہیں، یہ اس کا مظہر ہے. تو اللہ پاک نے کہا قل اذن خیر لکم، کہ ان کا ہر ایک کی بات سن لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو دوستان محترم، یہ چند قرآن مجید کی آیات تھیں. اب میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے تھے حضرت ابراہیم. جیسے معمول تھا وہاں کا، حجاز کا اور عرب کا، اپنے بیٹوں کو کسی کے ہاں بھیج دیتے تھے، کسی داعیہ کے پاس. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، تو حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے شہزادے ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے یہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، اور جنت البقیع میں ان کا مزار ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا. یہ وہ شہزادہ ہے حضور کا، اور جس کی کفالت میں دیا وہ ایک لوہار تھا اور اس کی بیوی تھی. کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے. اور آقا اپنے شہزادے کو ملنے جاتے. اب میں بتا رہا ہوں کہ منصب دیکھیں،
چلے اگر ظاہری عہدے لے لیں تو یہی ہے نا، کوئی پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی کنگ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف جسٹس ہے، تو ساتھ کتنے کتنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. یہ تو صرف زمین کا بادشاہ نہیں، یہ تو کل کائنات کا بادشاہ ہے، یہ تو خدا کا محبوب ہے، اور یہ تو جمیع کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہے. ملائکہ جس کے قدموں کی خاک کو فخر سے چومتے ہیں، اور جس کی قبر کو آج بھی لاکھوں ملائکہ آ کے طواف کرتے ہیں اور برکت لیتے ہیں، یہ تو وہ ہستی ہے. اب لوہار کا گھر ہے، تو لوہار کے گھر میں اب چونکہ یوتھ کے نوجوان بیٹھے ہیں یا ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہیں تو زیادہ اندازہ نہیں ہے. جو پرانے لوگ آئے ہیں، پرویز نثار صاحب کو یا سیاض صاحب کو، جبڑائی صاحب کو پتہ ہوگا، گاؤں میں جو لوہار ہوتا تھا وہ کیا کرتا ہے، اس کی ایک بھٹی ہوتی ہے جہاں وہ آگ جلاتا ہے، وہاں پہ وہ لوہے کے اوزار بناتا ہے، وہاں سے دھواں بھی اٹھتا ہے، اس کی ایک سمیل بھی ہوتی ہے، بڑی عجیب سی بدبو ہوتی ہے. جب آقا جاتے تو وہاں وہ دھواں بھی ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ اس لوہار کے ساتھ بیٹھ جاتے اور خود دھواں اس کا وہ پھونک مارتے اپنے شہزادے کی خاطر، اپنے شہزادے کی خاطر کہ میرا بیٹا ان کے گھر میں پل رہا ہے. آپ اخلاق دیکھیں، آپ ظرف دیکھیں، آپ شخصیت دیکھیں. پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اب میں نے جو پہلا حصہ لیا وہ بچوں کے لیے لیا ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں سیدہ زینب، جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جن کی شادی حضرت ابولاس بن ربی کے ساتھ ہوئی، ان سے آپ کی نواسی ہیں. حسنین کریمین کے واقعات تو آپ نے اکثر سنے ہیں نا، کہ آقا نماز میں ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے، سجدے میں جاتے تو پشت پر سوار کر لیتے. یہ میں سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی نواسی ہیں، سیدہ زینب کی شہزادی ہیں. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو حضرت امامہ کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیتے، اور یہ نوافل میں بھی کرتے اور فرائض میں بھی کرتے. تصور کریں، حضور کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کروا رہے ہیں، اور آپ اپنی نواسی، چونکہ چھوٹی معصوم بچی ہے، اب تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے، اپنی مساجد کے ماحول کو بھی دیکھنا ہے. اگر امام صاحب کر لیں تو پرویز نثار صاحب نے کہنا امام صاحب سے نماز پڑھا کرو، تسی بچے کھلاڑ واسطے آئے ہو ہیں. اب یہ کائنات کا تاجدار ہے، یہ نبیوں کا امام ہے. اور یہ میں نے ساری جو روایتیں لی ہیں نا، یہ سیاستہ کی ہیں، بخاری مسلم سے لی ہے. اور مجھے محترم نوری صاحب کہہ رہے تھے کہ آج پاکستان کی ٹیم نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، آپ کا خطاب تھوڑا سا اچھا کر دینا. تو میں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں نا، میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا انجوائے بھی کریں نا، میلاد پاک کا موقع ہے. کیوں سیاض صاحب، کوئی خوش خطاب تو نہیں کرنے نا، تھوڑے ایسے بھی ہوں کہ جس سے انسان کو خوشی آئے نا. خوشی کا موقع ہے، تاجدار کائنات کا میلاد ہم منا رہے ہیں. سیکھنا بھی ہے اور ساتھ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، انالیسس بھی کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے سوچتے ہیں، اور تاجدار کائنات نے ہمیں کیا ماڈل دیا ہے لائف کا. پھر ایک اور حدیث پاک ہے. اب یہ جو حدیث پاک ہے، حضرت ام قیس بنت محصن روایت کرتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور میرے پاس چھوٹا بچہ تھا. اب یہ آپ کا شہزادہ نہیں ہے، آپ کا نواسا یا نواسی ایک صحابیہ کا بیٹا ہے، اور قربان جائیں تاجدار کائنات پر، اس کے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بچے نے آپ کے گود میں پیشاب کر دیا. یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی. فَأَجْلَسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال علی ثوبہ. تصور کریں، ہم کسی کے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں،
اور اگر وہ پیشاب کر لے تو پھر آپ ذرا تصور کریں ہم جو اس کی کلاس لیں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. مطلب ہمارا میں اپنا یعنی ہم اسکالر ہیں نا، ہم آپ کو ترجمہ کرتے ہیں. ہم نہیں گوارا کر سکتے کہ کوئی بچہ آئے اور ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دے اور پھر ہم اس کی ماں کو کچھ رکھیں. اس کی ماں کو، یہ تاجدار کائنات ہیں اور یہ حضور کا لباس ہے. اس پر بچے نے پیشاب کر دیا، آپ نے ایک جملہ نہیں بولا، آپ نے کہا پانی لاؤ اور کپڑوں پہ بہا دو. بس ایک جملہ نہیں بولا. اس کی ماں کو شرمندگی ہو. بچے کو بھی کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہ یہ لے لو. آگے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہا، آپ کی خدمت پہ رہا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ نے مجھے کوئی کام بھیجا اور میں نے کام نہیں کیا، بچوں کے ساتھ جا کے کھیلنے لگ گیا، یا میں نے کوئی نقصان کر دیا. آپ فرماتے ہیں 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ نہیں کہا فما قال لی اف، آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا. ولا لما صنعت، اور اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا، کوئی چیز خراب کر دی، کوئی چیز توڑ دی، آپ نے یہ نہیں کہا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. ولا علی صنعت، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں کیا. اور پھر فرماتے ہیں اگر کبھی ایسا ہو جاتا کہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کوئی کام خراب ہو جاتا اور کوئی میں کام نہ کر سکتا، تو آپ نے تو کبھی مجھے لعنت ملامت نہیں کی. فَإِن لَامَنِي أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی لعنت ملامت کرتا، مجھے ہوتا ہے نا گھر والوں کو ذرا، اب آقا کا گھر ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں، ان میں سے اگر کسی نے مجھے کوئی لعنت ملامت کی، قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دعوہ، اس کو چھوڑ دو. فلو قدرا، آپ فرماتے یہ ایسے ہی ہونا تھا، اس کام کا مقدر ہی ایسا تھا. قال لو قضی ان یکون کان، یہ فرماتے اگر یہ ہمارے مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا. چیز ٹوٹ گئی ہے نا، کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ فرماتے کہ بس اس کے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز نے ایسے ہی ہونا تھا، اس کام کا مقدر ہی ایسا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسے ہی ہو جانا ہے. اور اگر میں نے نہیں کیا تو گھر والوں کو کہتے اگر ہمارے نصیب میں ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. انس پہ حرف نہیں آنے دیا، حضرت انس پہ حرف نہیں آنے دیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بڑی عجیب حدیث پاک ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے. اب آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے اور جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، اور انداز ایسا تھا بیٹھنے کا کہ آپ کے دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، ابھی چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، اور بائیں طرف بڑے بڑے مشائخ، صحابہ اکرام، کبار صحابہ بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دودھ کے پیالے میں سے کچھ پیا، آپ نے دائیں طرف دیکھا، معمول مبارک تھا کہ دائیں طرف سے شروع کرتے. ادھر عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، بائیں طرف دیکھا تو بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں. اب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا الفاظ سنیں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، تو آپ آقا پوچھتے ہیں یا غلام اتاذن لی ان اوتیہ الاشیاخ، اے غلام، اے بچے، کیا مجھے اجازت ہے یہ جو اشیاء، شیوخ، مشائخ، کبار صحابہ بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر سے نہ شروع کر لوں؟ چھوٹے بچے سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ جی چھوٹا بچہ ہے، آپ تصور کریں آقا اجازت مانگ رہے ہیں، اور آگے انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بچہ ہے نا.
اس کا ادب دیکھیں، اس کی تعلیم دیکھیں، اس کی تربیت دیکھیں، اس کا ذوق دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال ما کنت لاوصل بفضلی منک احد یا رسول اللہ. آقا یہ جو آپ کا تبرک ہے نا، میں کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا، یہ اجازت نہیں دے سکتا، یہ اجازت. اب سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا دیکھیں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کہتے ہیں آقا یہ آپ کا تبرک ہے، یہ آپ کے لبوں سے بس ہوا ہے، میں آقا اس پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ادب اپنی جگہ پر. لیکن اگر حضور میری باری بنتی ہے نا تو حضور میں تو کسی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا. آقا نے فرمایا یہ لے لو، بسم اللہ کر. سوچا، دیکھیں پھر ایک اور حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، آقا ہمارے گھر آئے اور میں نے اپنی والدہ مائدہ سے اجازت مانگی کہ میں بیت کھیلنے جا رہا ہوں. میری ماں نے کہا یا عبداللہ تعال اوتیخا، عبداللہ آئے میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت ان تؤتیہ، آپ نے کیا ارادہ کیا اس کو دینے کا؟ عام طور پر نا میں اپنی بہنوں سے اور باجیوں سے خطاب کر رہا ہوں، بچے کو روکنے کے لیے آ جائیں میں آپ کو یہ چیز دے دوں گی، لیکن دینے کا کوئی پلان، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بچے کو روکنا ہے. جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ سے ادھر آئے میں آپ کو کچھ دیتی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا ارادہ کیا اس کو دینے کا؟ قالت اوتی ہے تمرا، آقا میں نے کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انکی لو لم تفعلی کتبت علیک کذبہ، اگر تو نہ دیتی اور ایسے ہی بلا لیتی اور یہ کہہ کر کہ میں نے کچھ دینا ہے، ایک جھوٹ تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا. یہ کام بھی فرمایا نہیں کر سکتے بچے کے ساتھ، ایسے ہی کوئی لارا لپا بچے کے ساتھ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص آیا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، بچہ آیا ہے، اس نے اس کو چوما ہے اور اپنی گود میں بٹھا لیا. آقا نے یہ منظر بھی دیکھا. پھر اس کی بیٹی آئی، جب اس کی بیٹی آئی ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه، اس نے اس کو چوما بھی نہیں اور پہلو میں بٹھا لیا. اب آپ دیکھیں نا آقا کتنی یعنی کتنے ماہر نفسیات ہیں. بیٹا آیا ہے بندے کا، اس نے اس کا ماتھا چوما ہے، منہ چوما ہے اور اس کو گود میں. اب بیٹی آئی ہے، بیٹیاں ویسے بھی بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، وہ سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں. بیٹی نے کچھ بھی نہیں کہا، تاجدار کائنات بولے اور فرمایا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، آپ نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اب تصور کریں کہ بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ٹریٹ کرتے تھے. پھر اس پر آخری بات کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں جب گئے، بڑی نجار کی بچیوں نے آپ کی نعت پڑھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نعت پڑھ رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں نحنو جوار من بنی نجار، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم بنو نجار کے پڑوس میں رہتی ہیں. بنو نجار حضور کے ننھیال کا محلہ تھا. اور کہتی ہیں
کہ آقا چونکہ اس محلے میں تھے نا، کہتی ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا کے پڑوس میں رہ رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یعلم اللہ انی لأحبکن، میرا رب جانتا ہے میں بھی آپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور آپ نے فرمایا اللہم بارک فیہن، اللہ تم سب کے اندر اپنی برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں جو حضور کی نعتیں پڑھتی ہیں بچیاں اور بچے، آپ نے کتنی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ قسم کھا کے کہا اگر آپ میری نعتیں پڑھتی ہیں نا پھر میرا رب جانتا ہے میں بھی آپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ان کے لیے اب جن کے لیے آقا برکت کی دعا کر دیں، ایک آپ کے صحابی تھے، میرے ذہن میں بھی ان کا نام نہیں ہے، قبلہ حضور نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ جنہوں نے 100 اشعار لکھ کے لائے تھے، صحابی تھے آپ کے، انہوں نے حضور کی نعت لکھی اور نعت میں 100 اشعار لکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے پیش کر دی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نعت سنی تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کے چہرے کی رونق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان کی عمر مبارک ہوئی 120 سال۔ کتنی؟ 120 سال کی عمر تک ان کا چہرہ ایسے ہی رہا جیسے 20 سال کی عمر میں تھا۔ اور فرمایا اتنے جو دانتوں کی زینت ہے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایک شعر کے بدلے اللہ نے انہیں 1 سال کی زندگی عطا کر دی۔ اب آپ تصور کریں کہ اس کے لیے حضور برکت کی دعا کرتے۔ تو یہ جو ہماری بیٹیاں نعتیں پڑھتی ہیں، ہمارے بیٹے نعتیں پڑھتے ہیں، اچھا ویسا ہے، یہ تو تھا بچوں کا معاملہ۔ اب آگے ہے خواتین کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، انہیں آپ کیسے گھر کے اندر گھر کے باہر۔ اب مجھے جو قبلہ علامہ صداقت صاحب نے گفتگو کے لیے ٹائم دیا وہ دیا تھا 8 بجے کا۔ اب یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اگر ادھر بس کرنی ہے تو کل والا حصہ میں درامن میں سنا لوں گا۔ صداقت صاحب کو 3 بسیں کرنی پڑیں گی یہاں سے۔ جی بازیوں کی رائے کیا ہے؟ چونکہ اب میں نے آپ کا ذکر کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بازیاں تھک تو نہیں گئی؟ جی جاری رکھوں؟ اب آپ کے فضائل بیان کرنے ہیں سارے۔ جی تلخیص کے ساتھ، خواتین کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے تلخیص کر دیتی ہیں، بالکل صحیح کہا، 2-4 روایتیں لے لیتے ہیں۔ اب یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں۔ اب اس میں بھی ایک بات دیکھیں، یہ میں اپنی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو کتنی عزت دے رکھی تھی۔ یعنی آپ کی آمد پر ہر ایک کو عزت ملی ہے، ساری انسانیت کو عزت ملی ہے، لیکن وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں خواتین کو لوگ مال وراثت سمجھتے تھے اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اس معاشرے میں آ کے اس زمانے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ یہ سوچتا پھرتا کہ میں ذلت کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھا کے رکھوں کہ جا کے زمین میں دفن کر دوں۔ یہ ماحول تھا، یہ کلچر تھا، اور اس کلچر میں بیٹیوں کو عزت اتنی دے دینا۔ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی ہے یا 2 بیٹیاں دی ہیں وہ بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رکھے، ان کو پالے، ان کی تربیت کرے، پھر ان کو رخصت کر دے۔ آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ اتنا شرف دے دیا آپ نے۔ اور پھر جب آپ کی اپنی شرط، میں نے حضرت امامہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کائنات کا آقا کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں آقا بیٹھے ہیں
وہاں اپنی شہزادی کو بٹھا دیتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ بیٹیوں کو یہ عزت دینا اس ماحول اور معاشرے میں، تو اس چیز نے پھر خواتین کے اندر آقا کی محبت، اور ایک دن جمع ہو کر آ گئیں اور کہنے لگیں غلبنا علیک الرجال، آقا مردوں نے غلبہ پا لیا ہے، وہ غالب آ گئے ہیں، وہ سارا فیض وہی لے رہے ہیں آپ سے، ہر وقت آپ کی صحبت میں، ہر وقت آپ کی مجلس میں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہم تو گھر میں رہتی ہیں۔ وہ ذرا تصور کریں نا، یہ 2023 نہیں ہے اور آج کا معاشرہ بھی نہیں ہے، 1400 سال پہلے ذرا چلے جائیں، یہاں بھی تو ابھی یہ سارا کچھ انہوں نے خواتین کو دیا ہے۔ امریکہ میں 100 سال پہلے عورت کو ووٹ کا حق ملا ہے، تصور کریں اس زمانے میں تاجدار کائنات نے۔ تو خواتین نے کہا کہ آپ نے تو سارا کچھ مردوں کو دے دیا ہے، آپ ایک دن ہمارے لیے فکس کریں، اس میں آپ ہم سے ملاقات کیا کریں، آپ ہمیں وعظ و نصیحت کیا کریں، ہم بھی چاہتی ہیں کہ آپ سے دین سیکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کے لیے فکس کر دیا، یعنی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً۔ اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین الحمدللہ یہ وہی خیرات ہے جو صحابیات سے نکلی ہے آگے، اور یہ اپرچونٹی منہاج القرآن نے دی ہے۔ جتنا اوپنلی منہاج القرآن نے خواتین کو ویلکم کیا ہے، جتنی ان کو اپرچونٹیز دی ہیں، جتنے ان کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، یہ وہ خیرات ہے جو تاجدار کائنات نے دی تھی۔ یہ بھی تجدید کا فیض ہے، لیکن اب تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب زیادہ فیض خواتین ہی لے رہی ہیں۔ جہاں پہ کوئی کلاس شروع ہوتی ہے نا، میں خود ایک قرآن کی کلاس پڑھاتا ہوں، اس میں کوئی 206 کے لگ بھگ خواتین ہیں، ناروے سے بھی ہیں کچھ بہنیں اس میں، اور جب مردوں کی شروع کرتے ہیں پردے کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ فانی صاحب کہہ رہے تھے میں نے بھی نصیحت کو شروع کرایا خواتین کا، یہ وہ جذبہ تھا جو صحابیات کا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خیرات ہماری منہاج القرآن بھیما لیگ کی بہنوں کو ملی ہے۔ اللہ نے ان کو وہ جذبہ دیا ہے، وہ شوق دیا ہے، جہاں بھی کوئی کلاس شروع ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، اور یہ اس زمانے میں تاجدار کائنات نے خواتین میں یہ شوق پیدا کر دیا تھا۔ اور اب میں چند چیزیں ایسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور میرے گھر میں کچھ انصار کی بچیاں آ گئیں، اور وہ دف کے اوپر کوئی ایک جنگ ہوئی تھی مدینہ طیبہ کے قبائل میں، اس پر وہ گانا گا رہی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے۔ یہ بواس کے نام سے کچھ جنگیں ہوئی تھیں اور ان کی فتح ہوئی تھی، اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے جب دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں، آقا کی طرف ان کی نظر نہیں گئی، اور آپ تصور کریں نا یہ کون سا کمرہ تھا جس میں یہ ہو رہا تھا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں تاجدار کائنات آج بھی آرام فرما ہیں، اور اس گھر کے بارے میں علماء کا متفق علیہ قول ہے، فیصلہ ہے کہ یہ جو گنبد خضراء کی جگہ ہے یہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہی بھی اس کی قدر و منزلت کے برابر نہیں ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں رسول پاک آرام فرما ہیں، اس گھر میں اور دف بجائی جا رہی ہے اور مزامیر ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ اس حجرے کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو وہ جیسے جائے نا، وہ فقال ابو بکر امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطانی آلات اور آقا کے گھر میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ہٹائی اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے،
آج ہماری قوم کی خوشی کا دن ہے, آپ کچھ نہ کریں, ان کو کرنے دیں, ان کو کرنے دیں. تو انس بن مالک نے روایت کیا, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان امرأۃ کان فی اکلھا شیء, ایک عورت تھی مدینہ پاک میں, اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا, اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. لوگ اس کو بے عقل کہتے, بے شعور کہتے, ناسمجھ کہتے, پاگل کہتے. اور وہ عورت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی, اب آپ تصور کر لیں کہ یہ کون ہے جس کے پاس وہ ایک پاگل عورت آ رہی ہے, اور آپ کا دست مبارک پکڑ لیتی اور کہتی اب چلے میرے کام کریں. وہ جہاں جہاں لے کر چلی جاتی آقا اس کے ساتھ چلتے رہتے, جہاں کھڑا کر دیتی کھڑے ہو جاتے, جہاں بٹھا دیتی بیٹھ جاتے, اور سارے اس کے کام کر لیتے. پھر وہ آپ کو اجازت دیتی. ایک مرتبہ بھی زندگی میں کبھی آپ نے اس کا دل نہیں توڑا. تصور کر لیں اپنی مصروفیات کا عالم کیا. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے, انس بن مالک نے روایت کی, صحیح مسلم کی ہے, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ایک فارس کا شخص رہتا تھا. اس نے ایک دن آپ کو دعوت دی اور گھر میں آ کے دعوت دی. آقا علیہ السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور میں نے گھر میں آپ کے لیے کھانا بنایا ہے, آپ ذرا تشریف لائیں میرے گھر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا وَهَذِهِ لِعَائشَةَ, کیا یہ عائشہ بھی میرے ساتھ آ سکتی ہے؟ فقال لا, اس نے کہا نہیں حضور یہ نہیں آ سکتی, یہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ لا, پھر میں بھی نہیں آتا. اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر دعوت دی. آپ نے کہا یہ عائشہ بھی آ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, پھر میں بھی نہیں آتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ آقا میں نے اب کھانا بنا لیا ہے, آپ کرم فرمائیں, آپ مہربانی فرمائیں, آپ تو آ جائیں. آپ نے کہا عائشہ آ سکتی ہے؟ اس نے کہا لے آئیں. یعنی آپ تصور کریں نا. پھر جب آقا اٹھے ہیں تو وہ بڑا عجیب منظر ہے قرآن مجید حدیث پاک کا, فقاما یتدافعان حتی اتیا منزلا. آقا سیدہ عائشہ صدیقہ کیسے ہاتھ پکڑ کے اٹھے اور پھر اس کے گھر آئے. اب یہ دیکھیں آپ, یعنی اس میں بہت سے سبق ہیں, دعوت دینے کے بھی بہت سے اس میں سبق ہیں. اور میں ختم کر رہا ہوں اس پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ اقدس ہیں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جو خیبر کا یہودی سردار تھا اس کی بیٹی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آ گئیں, اور جب آپ کے عقد میں آئیں تو ایک دن انہوں نے آقا علیہ السلام آئے تو یہ رو رہی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ اقدس ہیں, ایک سردار کی بیٹی ہیں, اور حضور آئے, آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں. آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے آج حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے طعنہ دیا کہ آپ ایک یہودی کی بیٹی ہیں, آپ ایک, اب قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, یعنی آپ فیملی کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے تھے. آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکی لابنۃ نبی وان امکی لنبی وانکی لتحت نبی. آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں, ایک نبی کی, آپ ایک نبی کی بھتیجی ہیں, آپ حضرت ہارون کی بیٹی ہیں, آپ حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہیں, اور آپ ایک نبی کی زوجہ ہیں. آپ کو اللہ نے 3 شرف عطا کیے ہیں. آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ میں تو حضرت ہارون کی بیٹی ہوں, میں تو حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہوں, اور میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں. آقا نے کہا آپ ان سے پوچھیں وہ کس بات میں آپ پہ فخر کرتی ہیں, ذرا ان کا بھی نسب پوچھیں ان سے.
یعنی اپنی زوجہ اقدس کو یہ خود سکھایا. اور تصور کر لیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش ہو گئی ہوں. تو دوستان محترم، یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. رکھنے کو تو تاجدار کائنات کی پوری سیرت ہے، لیکن اس میں جو وہ ایک ٹیک ہوم میسج کیا ہے جسے ہم گھر لے کے جائیں، اس میں سب سے بڑھ کر ہم اپنے بچوں کے احساسات کو دیکھیں، ان کے جذبات کو دیکھیں، ان کی خوشیوں کو دیکھیں، اور زندگی میں کبھی کسی بچے کو نہیں ڈانٹنا. کوئی بڑے سے بڑا بھی نقصان کر دینا، نوری صاحب، بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو جائے نا تو یہ کہنا یہ ہمارے مقدر میں ہی ایسا تھا. اور اگر کوئی کام نہیں کر سکا بچہ، آپ کی خواہش تھی، آپ کی کوئی آرزو تھی، آپ نے کوئی ذہن بنایا ہوا تھا، آپ یہ سمجھ لیں آپ کے نصیب میں ہی ایسا تھا. اور پھر خواتین کی جو عزت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احساسات کا خیال رکھا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ان کی نفسیات تھیں. میں نے کچھ چیزیں اس پہ اور بھی تھیں کہ آپ نے اپنی گھر میں اگر کوئی ایسی بات ہو